قوم لوط کی کہانی انسانی تاریخ کے ان دردناک اور عبرتناک واقعات میں سے ہے جو صرف ایک مخصوص دور یا قوم تک محدود نہیں بلکہ ہر زمانے کے انسان کے لیے ایک گہرا پیغام رکھتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب کوئی معاشرہ اجتماعی طور پر اخلاقی حدود توڑ دے، فطرت کے خلاف بغاوت کرے اور اصلاح کی ہر آواز کو کچل دے تو پھر طاقت، دولت اور تعداد سب بے معنی ہو جاتے ہیں اور انجام صرف تباہی ہوتا ہے۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے قریبی رشتہ دار تھے۔ جب حضرت ابراہیم نے توحید کی دعوت کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کیا تو اللہ نے حضرت لوط کو ایک الگ قوم کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا۔ یہ قوم ایک خوشحال خطے میں آباد تھی جہاں زرخیز زمینیں، سرسبز باغات، پانی کے ذخائر اور تجارت کے مواقع موجود تھے۔ بظاہر یہ علاقہ ترقی یافتہ اور آرام دہ زندگی کی علامت تھا، مگر اس خوشحالی کے پردے میں ایک شدید اخلاقی بیماری پنپ رہی تھی۔ قوم لوط کا سب سے بڑا جرم وہ بدکردار عمل تھا جو اس سے پہلے دنیا میں اجتماعی طور پر کسی قوم نے اختیار نہیں کیا تھا۔ اس قوم نے فطری راستے کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ جنسی تعلق کو معمول بنا لیا تھا۔ یہ عمل صرف خفیہ گناہ نہیں تھا بلکہ کھلے عام کیا جاتا، اس پر فخر کیا جاتا اور اسے اپنی پہچان سمجھا جاتا۔ جو شخص اس عمل سے اختلاف کرتا اسے دقیانوسی، کمزور یا سماج دشمن سمجھا جاتا۔ یہی نہیں بلکہ اس قوم میں اخلاقی بے حیائی، مسافروں پر ظلم، راستوں میں لوٹ مار، مجلسوں میں فحش گفتگو اور طاقت کے نشے میں کمزوروں کو ذلیل کرنا عام تھا۔ برائی صرف افراد تک محدود نہیں رہی تھی بلکہ پورا معاشرہ اس میں ڈوب چکا تھا۔ ایسے ماحول میں نیکی اجنبی اور برائی قابل فخر بن چکی تھی۔ حضرت لوط کو جب اس قوم کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے نہایت خلوص اور دردمندی کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ تم ایک ایسے راستے پر چل پڑے ہو جو انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ تم نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور تمہارا یہ طرز عمل تمہیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ انہوں نے پاکیزگی، نکاح، حیا اور اللہ کے خوف کی تلقین کی۔ حضرت لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم نے یہ روش نہ چھوڑی تو انجام بہت سخت ہوگا۔ انہوں نے انہیں یاد دلایا کہ طاقت اور آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر حد پار کر دے، مگر قوم لوط کے دل اس قدر سخت ہو چکے تھے کہ نصیحت ان پر اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ حضرت لوط کی باتوں کا مذاق اڑاتے، انہیں کمزور کہتے اور دھمکی دیتے کہ اگر تم نے ہمیں نہ چھوڑا تو تمہیں شہر سے نکال دیا جائے گا۔ قوم کا رویہ صرف انکار تک محدود نہیں تھا بلکہ وہ حضرت لوط کو عملاً تنہا کرنے لگے۔ ان کے ماننے والے بہت کم تھے اور جو تھے بھی وہ خوف کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت لوط کے لیے سب سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ ان کے اپنے گھر میں بھی ایک آزمائش موجود تھی۔ ان کی بیوی دل سے اس قوم کے ساتھ تھی۔ وہ بظاہر نبی کی زوجہ تھی مگر سوچ اور وفاداری میں گمراہ لوگوں کی ہمنوا تھی۔ وہ حضرت لوط کی دعوت کو کمزور سمجھتی اور قوم کی برائیوں کو برا نہیں مانتی تھی۔ ایک وقت آیا جب اللہ کا فیصلہ قریب آ گیا۔ حضرت ابراہیم کے پاس چند فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ انہوں نے انہیں بیٹے کی خوشخبری دی اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ قوم لوط پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فطری شفقت کے تحت اس قوم کے لیے نرمی کی درخواست کی، مگر جواب یہی ملا کہ وہ حد سے گزر چکے ہیں اور اصلاح کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ یہ فرشتے آگے چل کر حضرت لوط کے شہر میں داخل ہوئے۔ وہ انسانی صورت میں نہایت خوبصورت مہمان بن کر آئے۔ حضرت لوط نے جب انہیں دیکھا تو دل ہی دل میں گھبرا گئے۔ وہ اپنی قوم کی بدنگاہی اور بد کرداری سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ان مہمانوں کو نقصان نہ پہنچے، مگر حالات ان کے قابو سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ شام ہوتے ہی شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ لوط کے گھر چند خوبصورت اجنبی آئے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، قوم کے لوگ بے شرمی کے ساتھ جوک در جوک حضرت لوط کے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ گلیاں شور سے بھر گئیں، دروازے پر ہجوم جمع ہو گیا۔ وہ لوگ بدترین ارادوں کے ساتھ مہمانوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت لوط نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی قوم کو روکا۔ انہوں نے انہیں اللہ کا خوف دلایا، عزت اور غیرت کی بات کی، حتیٰ کہ اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، کوئی تو عقل سے کام لو۔ مگر قوم کی آنکھوں پر شہوت اور دلوں پر ضد کا پردہ پڑ چکا تھا۔ وہ صاف کہنے لگے کہ تمہیں ہم نے پہلے ہی منع کیا تھا کہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرو۔ اسی لمحے فرشتوں نے حضرت لوط کو تسلی دی اور اپنی اصل حقیقت ظاہر کی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ رات کے آخری حصے میں تم اپنے ماننے والوں کے ساتھ شہر سے نکل جاؤ، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا اور اپنی بیوی کو ساتھ نہ لینا کیونکہ وہ عذاب میں شامل ہوگی۔ رات کا سناٹا پھیل چکا تھا۔ حضرت لوط چند ایمان والے افراد کے ساتھ خاموشی سے شہر سے نکلے۔ فضا میں ایک عجیب بوجھل پن تھا، جیسے کائنات کسی بڑے فیصلے کی گواہ بننے والی ہے۔ وہ لوگ تیز قدموں سے آگے بڑھتے رہے، کسی نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا سوائے اس عورت کے جس کا دل اپنی قوم کے ساتھ تھا۔ صبح ہونے سے پہلے عذاب نازل ہوا۔
زمین زور زور سے لرزنے لگی، ایک ہولناک آواز گونجی اور وہ بستیاں جو کبھی زندگی سے بھرپور تھیں الٹ دی گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کو حکم دیا گیا اور اس نے ان بستیوں کو اوپر اٹھا کر الٹا پٹخ دیا۔ پھر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہ پتھر عام نہیں تھے بلکہ نشان زدہ تھے، ہر ایک کسی مجرم کے لیے مقرر تھا۔ لمحوں میں پورا علاقہ کھنڈرات میں بدل گیا، چیخیں، شور، بھگدڑ، سب کچھ ختم ہو گیا۔ جو لوگ کل تک اپنی طاقت پر نازاں تھے آج مٹی کے نیچے دب چکے تھے۔ حضرت لوط کی بیوی بھی پیچھے دیکھنے کی وجہ سے عذاب کی زد میں آ گئی۔ یوں یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ نجات رشتوں سے نہیں بلکہ ایمان اور عمل سے ملتی ہے۔ قوم لوط کی تباہی کے بعد وہ علاقہ مدتوں تک عبرت کی نشانی بنا رہا۔ وہاں سے گزرنے والے قافلے اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھ کر ٹھٹک جاتے۔ یہ خاموش کھنڈرات زبان حال سے کہتے تھے کہ جب کوئی قوم اجتماعی طور پر فحاشی، ظلم اور سرکشی کو اپنا لے اور حق کی آواز کو ٹھکرا دے تو پھر انجام یہی ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ معاشرے کی بقا صرف معیشت یا طاقت سے نہیں بلکہ اخلاق سے جڑی ہوتی ہے۔ جب اخلاق ٹوٹ جائیں تو عمارت چاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو گر کر رہتی ہے۔ حضرت لوط کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ حق کا راستہ اکثر تنہا اور مشکل ہوتا ہے، مگر سچائی پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ قوم لوط کی تاریخ آج بھی انسان کو جھنجھوڑتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ڈھیل ضرور دیتا ہے مگر ظلم اور گناہ پر ہمیشہ خاموش نہیں رہتا۔ جو قومیں ماضی کے ان واقعات سے سبق نہیں لیتی وہ نادانستہ طور پر خود کو اسی انجام کے قریب لے آتی ہیں۔ یہ کہانی صرف ماضی کی داستان نہیں بلکہ ایک زندہ پیغام ہے جو ہر دور کے انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ کس سمت جا رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔